امریکی صدر کا تمام مسلم ملکوں سے ابراہیمی معاہدے پر دستخط کا مطالبہ، کہا تمام ملکوں کے لیے معاہدے پر دستخط کرنا لازمی ہے، دستخط نہ کرنے کی وجہ رکھنے والے 1 یا 2 ملکوں کو قبول کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے نئے پیغام میں کہا، ایران کے ساتھ مذاکرات بہت اچھے جا رہے ہیں، ایران سے ہونے والا معاہدہ سب کے لیے عظیم ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا دوبارہ جنگ ہوئی تو پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی، جو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ امریکہ نے انتہائی پیچیدہ مسئلہ حل کرنے کے لیے پورا کام کیا۔ ہفتے کو پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ سعودی عرب کے محمد بن سلمان، UAE کے صدر، قطری امیر ترک اوے، مصر کے صدر سے بھی مشاورت ہوئی۔ چینی صدر قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کے معترف، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں کہا، پاکستان کی کوششیں قابل تحسین ہیں، آپ نے ایران میں امن عمل کے لیے مثبت کوششیں کی، چین پاکستان کے تعمیری کردار کی مکمل حمایت کرتا ہے، بدلتے عالمی حالات کے باوجود پاکستان کے ساتھ تعلقات ہماری ترجیح ہیں، دونوں ملکوں کی دوستی نسل در نسل آگے بڑھ رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ چینی صدر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو چین آمد پر خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، مذاکرات میں پاکستان نے مخلصانہ کوششیں کی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اہم کردار ادا کیا، کل رات تہران سے پہنچے، پوری رات سفر کیا، وہ یہ اہم دورہ مس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ سے غیر رسمی ملاقات، چین کے وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل کے ساتھ گرمجوشی سے مصافحہ کیا، تبادلہ خیال بھی ہوا۔ ملاقات عظیم عوامی ہال میں پروقار استقبالیہ تقریب کے دوران ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں چین کے عظیم عوامی ہال میں استقبالیہ، چینی ہم منصب نے پرتپاک استقبال کیا، دونوں رہنماؤں کا گرم جوشی سے مصافحہ، خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا۔ چین کی مسلح افواج کے چاک چوبند دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفد کا تعارف کرایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب سے ملاقات، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک ہوئے۔ قریبی رابطہ برقرار رکھنے اور طے شدہ منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے پر اتفاق، پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی تعاون میں وسعت کے لیے مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کرنے کی تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم نے تیانمن اسکوائر پر عوامی ہیروز کی یادگار پر حاضری دی، پھول رکھے۔ ایران کسی صورت دشمن کے ناجائز مطالبات کے آگے نہیں جھکے گا، ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کی چیمبر آف کامرس کے اراکین سے ملاقات میں گفتگو۔ اینا نیوز کے مطابق مسعود پیزشکیان نے کہا، امریکہ سے مذاکرات میں ایرانی قوم کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ فوجی کارروائیوں میں ناکامی کے بعد دشمن کی پوری توجہ معاشی جنگ پر ہے، لیکن حکومت اور نجی شعبے مل کر اس مشکل پر بھی قابو پا لیں گے۔ ایک فریم ورک پر پہنچ گئے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا امریکہ ایران معاہدہ بالکل قریب ہے۔ جوہری معاملے پر نہیں، جنگ کے خاتمے پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، امریکہ کے ساتھ ممکنہ معاہدے میں آبنائے ہرمز کا انتظام شامل نہیں۔ ہم آبنائے ہرمز سے ٹول ٹیکس لینے پر اصرار نہیں کرتے، لیکن سروسز کے لیے فیس لینا معمول کی بات ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا، ہمارے پاس ٹرمپ کی دھمکیوں کا جواب دینے سے زیادہ اہم کام ہے۔ ٹویٹس کا جواب دینے لگ گئے تو اہم معاملات پر توجہ نہیں دے سکیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی کردار کا عالمی سطح پر اعتراف۔ CBS نیوز کا کہنا ہے، فیلڈ مارشل کے تہران دورے نے مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال میں خلیجی ملکوں اور لیبنان جنگ کا حصہ ہے، لیکن صرف پاکستان ہی مسودے کو حتمی شکل میں لانے میں کامیاب ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران سے واپسی پر مجوزہ مسودہ ایرانی اور امریکی قیادت کو بھیجا گیا ہے۔ CBS نیوز نے واضح کر دیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو امریکہ اور ایران دونوں کا اعتماد حاصل ہے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل سے 28 مئی تک نیو یارک کا دورہ کریں گے. سلامتی کونسل کے خصوصی مباحثے میں شرکت کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مباحثے کی صدارت چینی وزیر خارجہ کریں گے. اسحاق ڈار دورے میں عالمی رہنماؤں اور اقوام متحدہ کے اعلی حکام سے ملاقاتیں کریں گے. ایف پی سی سی آئی کی جانب سے پہلی شیڈو بجٹ پالیسی دستاویزات کا اجرا. ایف پی سی سی آئی کے صدر عاطف اکرام شیخ کا کہنا تھا بجٹ سے 2 ماہ پہلے تجاویز پر پارلیمنٹ میں بحث شروع ہو جاتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوا. رہنما ایف پی سی سی آئی احمد نواز کا کہنا تھا ہم نے معاشی فریم ورک کا فوکس صنعتوں کے خام مال پر رکھا. مجوزہ ریفارمز کی بنیاد پر 5 سال میں $78 ارب کی اشیاء ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. کراچی کے علاقے سعود آباد میں گاڑی پر فائرنگ، زخمی ہونے والے میاں بیوی دم توڑ گئے. دونوں کی لاشیں گاڑی میں پچھلی سیٹ پر موجود تھی. نامعلوم ملزمان نے گاڑی پر دونوں جانب سے فائرنگ کی. ابتدائی رپورٹ کے مطابق 20 سال کی نادیہ اور 25 سال کے نذیر نے پسند کی شادی کی تھی. نذیر کے خلاف نادیہ کے گھر والوں نے اغوا کا مقدمہ درج کرایا ہوا تھا. پولیس کے مطابق آج ملیر کورٹ میں دونوں پیش ہوئے. عدالت کو آگاہ کیا کہ وہ نکاح کر چکے ہیں. نکاح نامہ بھی پیش کیا. کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے مقدمات کی سماعت ویڈیو لنک پر کرائی جائے. جیل حکام نے ملزمہ کو 18 مقدمات میں ویڈیو لنک پر پیش کرنے کی اجازت مانگ لی. جیل حکام نے ملزمہ کی پیشی کو عام عوام کے لیے بھی خطرہ قرار دے دیا. رپورٹ کی کاپی ARY نیوز سے حاصل کر لی جس پہ کہا گیا ہے انمول ہائی پروفائل ملزمہ ہے. سٹی کورٹ میں پیش کرنا سیکیورٹی رسک ہے. ملزمہ کو ویمن سینٹرل جیل سے ویڈیو لنک پر پیش کرنے کی اجازت دی جائے. کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف مقدمات میں پولیس کی ناقص تفتیش عدالت میں جمع. پولیس رپورٹ میں غفلت اور ناقص تفتیش کے شواہد کھل کر سامنے آ گئے. پولیس نے 12 مئی کو ملزمہ انمول پنکی کی گرفتاری گارڈن کے فلیٹ نمبر 306 سے ظاہر کی. 16 مئی کو گرفتار 2 ساتھیوں ذیشان اور سہیل کی گرفتاری بھی اسی فلیٹ سے ظاہر کی گئی. رپورٹ میں ملزمہ اور دیگر ملزمان سے منشیات کی برآمدگی بھی ایک جیسی بتائی. پولیس نے ملزمہ سے جو منشیات برآمد کی وہی منشیات 4 روز بعد ساتھیوں پر بھی ڈال دی. پولیس کی جانب سے پیش کردہ رپورٹ کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا. اے اللہ میں حاضر ہوں. مناسک حج کا آغاز. عازمین حج مینا پہنچ گئے. مینا میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد. عازمین کل نماز فجر ادا کر کے حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات پہنچیں گے اور خطبہ حج سنیں گے. ظہر اور عصر کی نماز قصر کے ساتھ ادا کریں گے. غروب آفتاب کے بعد حجاج عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے. رات کھلے آسمان تلے مزدلفہ میں گزاریں گے. مغرب عشاء کی نمازیں یکجا کر کے ادا کریں گے اور رمی کے لیے کنکریاں چنیں گے. 10 ذو الحجہ کی صبح جمرات میں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کر کے بال کٹوائیں گے اور احرام کھول دیں گے. مکہ مکرمہ میں شدید گرمی. درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان. عید قربہ میں صرف 2 روز باقی. مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری میں تیزی. کراچی کی مویشی منڈیوں میں بیوپاری منہ مانگے دام وصول کرنے لگے. گھروں پر لائے گئے جانوروں کی خاطر مدارت جاری. بچے ہوں یا بڑے سب قربانی کے جانوروں کو کھلانے پلانے اور سجانے سنوارنے میں مصروف. موجودہ حکومتی سسٹم کے باعث وفاق کی سیاست مکمل طور پر ختم ہو چکی. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی پریس کانفرنس. کہا سیاسی صورتحال پر مولانا فضل الرحمان اور پیر پگارا سے ملاقات ہوئی. موجودہ سسٹم کے تحت ہونے والے الیکشن کے نتائج کا ہمیں پہلے ہی علم ہے. کشمیر اور گلگت بلتستان کے انتخابات سے پہلے سسٹم کی درستگی ناگزیر ہے. محمد علی درانی نے کہا ہائیبرڈ حکومت کا ایک ہی حل ہے. اب ملک میں ہائیبرڈ اپوزیشن بنے. اگر یہ حکومت مزید قائم رہتی ہے تو عوام کا زندہ رہنا ممکن نہیں رہے گا. موجودہ قرضوں کی اگر شفاف تحقیقات ہوں تو حکمرانوں میں سے کوئی نہیں بچے گا. حکمرانوں کا ایک ہاتھ سرکاری خزانے میں، دوسرا عوام کی جیب پر ہے.
हुकूमत और अपोजिशन लीडर के दरमियान राब्ते, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुलाकात शेड्यूल करने की कोशिश। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर मुलाकात पर राजी, मकाम पर डेडलॉक बरकरार। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन लीडर को वजीर आजम हाउस आने की दावत दी गई। अपोजिशन लीडर ने मुलाकात न्यूट्रल वेन्यू पर करने पर इसरार किया। हुकूमत की जानिब से न्यूट्रल वेन्यू के लिए स्पीकर ऑफिस में मुलाकात की तजवीज। अपोजिशन की जानिब से मुलाकात के लिए तहरीके तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा के घर की तजवीज दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट मालिकान को बेदखल करने से रोक दिया। सब लीज होल्डर अपार्टमेंट मालिकान की इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास से रिमार्क्स ये मुकम्मल केस बाद में सुनेंगे। स्टे की हद तक दरख्वास्त आज देखती है। जिस ऑर्डर को चैलेंज किया उसके मुताबिक भी उनका राइट तो मौजूद है। क्वेटा में चमन फाटक के करीब धमाके से नुकसानात के जायजे के लिए कमेटी कायम। जायदाद और गाड़ियों को पहुंचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाएगी। गुज़श्ता रोज वाक़े में एफसी के 3 जवानों समेत 14 अफराद शहीद हुए। खवातीन और बच्चे भी जख्मी हुए। स्वात एक्सप्रेस वे पर वैन और बस में तसादुम, 17 अफराद जहां बहक, 7 जख्मी। तर्जुमान मोटिव पुलिस के मुताबिक हादसा वैन ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। लाशों और जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। बड़ी ईद से पहले कराची वालों के लिए बड़ी परेशानी। शहर के 70% इलाकों में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लाइन्स एरिया के मकीनों का कहना है जनवरी में चंद रोज के लिए पानी आया था। टैंकर माफिया भी महंगे दामों पानी फरोख्त कर रहा है। कराची करबला का मंजर पेश कर रहा है। लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा 2 दिन से अपने घर पानी डलवाने के लिए टैंकर ढूंढ रहा हूं। ईद में 2 दिन रह गए, हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजान ने कहा अपोजिशन के दोस्त पानी पर सियासत न करें। वजीर बल्दियात नासिर शाह बोले पानी के मसले पर काम जारी है। सिंध असेंबली इजलास में अरकान की हुल्लड़बाजी, हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला, इल्जामात की बौछार, शोर शराबा। इमदाद पताफी ने अपोजिशन पर ब्लैक मेलिंग का इल्जाम लगाया। सिंध हुकूमत ने शाहराह भुट्टो का ईद पर तोहफा दिया है। ये आवाम के लिए है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कुछ जमातों ने शाहराह भुट्टो पर सियासत करने की कोशिश की। उनकी सियासत हमेशा नाकाम रही है। आवाम को खोखले नारों और इंतशार की जरूरत नहीं। ऐसे माहौल में नफरत और तकसीम की बातें न की जाएं। पीपल्स पार्टी आवाम को जो ख्वाब दिखाती है वो शर्मिंदा ताबीर होता है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मलीर में पिपरी ताल गुलशन हदीद वाटर सप्लाई स्कीम के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा मुनाफिकीन तनकीद करते रहे लेकिन हमने काम करके दिखाया। फारूक सत्तार मेरे बड़े हैं, जब मैं छोटा था तो वो मेयर थे, आज मैं मेयर बन गया लेकिन उनकी ख्वाहिशात खत्म नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो ने कराची से जलाओ घेराव खत्म कराया, सिर्फ लोगों की जलन बाकी है। वजीर आला सिंध की जेर सदारत रेबीज से बचाव से मुतालिक इजलास। सूबे में ग्रैंड एंटी रेबीज मुहिम शुरू करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा रेबीज खतरनाक मगर काबिल तदारुक बीमारी है। अवामी शऊर ही रेबीज के खिलाफ हमारा सबसे मजबूत दिफा है। वजीर सेहत अजरफ पेचोहो ने बताया सूबे में मजीद 11 रेबीज कंट्रोल मराकज जल्द फाल किए जाएंगे। ईद उल अजहा पर सुथरा पंजाब के फील्ड वर्कर्स की छुट्टियां मुअत्तल कर दी। सफाई और सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर इत्तलात पंजाब असवा बुखारी की सूबाई वजीर बिलाल यासीन के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा मुसाफिरों से इजाफी किराया न लिया जाए, इजाफी किराया लेने पर कार्रवाई होगी। ईद पर हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग की इजाजत नहीं है।
وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا تھا عید کے دوران پانی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے گی، شہریوں کو آلائشوں کے لیے گھر گھر بیگ پہنچائے جائیں گے۔ دنیا کے پہلے مذہبی پیشوا نے اے آئی پر اپنا منشور پیش کر دیا۔ پوپ لیو کا اے آئی کو اخلاقی حدود کا پابند بنانے پر زور، روایات کے برعکس خود پریس کانفرنس کرنے آئے۔ اے آئی کا کنٹرول چند ہاتھوں تک محدود کرنے کے خلاف وارننگ، کہا جنگوں اور ہتھیاروں میں اے آئی کا استعمال اخلاقی حدود کا پابند ہونا چاہیے، زندگی اور موت کے فیصلے مشینوں کے سپرد کرنا تباہ کن اور ناقابل قبول ہے۔ اے آئی دنیا میں بڑے پیمانے پر بے روزگاری اور سماجی ناانصافی کا سبب بن سکتی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کی خبروں کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 5% سے زائد گر گئیں۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 5.49% کمی، $97.85 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس 5.64% کم ہو کر $91.14 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ بحرین میں ایرانی پاسداران انقلاب سے تعاون کے الزام میں 11 افراد کو قید کی سزائیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ان افراد پر بحرین کے خلاف شدت پسندانہ کارروائیوں کے لیے پاسداران انقلاب سے تعاون کا الزام تھا۔ عدالت نے 9 افراد کو عمر قید اور 2 ملزمان کو 3 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اور سلمان اقبال فلمز، اے آوار فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش فلم لو دی سانگ کی لاہور میں پریس میٹ۔ پروڈیوسر اور فلم کی کاسٹ عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے والی فلم کی کامیابی کے لیے پر امید۔ فلم کے ہیرو فرحان سعید نے کہا ایکشن، رومانس اور کامیڈی سے بھرپور فلم شائقین کے معیار پر پورا اترے گی۔ اداکارہ ممیا شاہ نے کہا اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے، امید ہے لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ فلم پروڈیوسر کا کہنا تھا فلم عید کی مناسبت سے بنائی گئی ہے۔